السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میرے غیور مسلمانوں، ہم آپ سے بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ میری باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے بڑے کریم اور رحیم ہے۔ اللہ انسانوں پر مہربان ہے، اور اللہ کو انسانوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور انسان جو ہے، انسان کے اندر ہر عیب ہے۔ کھانے کی عیب ہے، پینے کی عیب ہے، یہ عیب ہے۔ پیشاب کی عیب ہے، پخانے کی عیب ہے، موت یہ بھی ایک عیب ہے، زندگی یہ بھی عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، بیوی اور بچے سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عیب سے نہ نبی پاک ہے، نہ کوئی ولی پاک ہے، نہ کوئی انسان پاک ہے۔ یہ سارے چیزوں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندہ ہے ان کو بھی موت دیتے ہیں، اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھی موت دیتے ہیں۔ موت سے کوئی پاک نہیں ہے۔ زندگی سے بھی کوئی پاک نہیں ہے کہ زندگی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی سے پاک ہے۔ انسان زمان و مکان سے پاک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے زمان و مکان سے پاک ہے۔ انسان کو ہر چیز کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر حاجت سے پاک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہماری نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنی نماز کی ضرورت ہے، ہم کو اپنی اخلاق کی ضرورت ہے، ہم کو اپنی اچھائی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دنیا میں جتنے ہم اچھے کام کریں گے، اچھے سلوک کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو اس سے اللہ کا کیا کچھ ہوگا؟ اس سے تو انسانوں کو نفع ملے گا۔ جنت سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، اور انسان کو جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں اچھے کام کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مبعوث کیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کی بحالی ہو، اور دنیا میں انسان کے لیے انصاف قائم ہو۔ اللہ کے نبی آئے تو انصاف کو قائم کیے، عدل کو قائم کیے۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی سے کوئی اگر خطا ہو جانے سے اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے۔ ایک کوئی لڑکی سے خطا ہوا، کوئی چوری کر لی، تو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے سفارشی کے لیے، تاکہ اس لڑکی کو جو اس پر جو سزا ہے، تاکہ اس کو اس سے نجات ملے۔ تو اللہ کے نبی منع فرمائے، اور اللہ کے نبی فرمائے میری بیٹی فاطمہ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتی تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے جو اس بچی کے لیے سزا ہے، وہ بھی فاطمہ کے لیے وہی سزا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا انصاف کو قائم کیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر والے ہیں تو ان کے لیے پھر الگ انصاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انہوں نے چوری کی تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دی جائے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی اس کی بھی ہاتھ کو ہم کٹوا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، انصاف جو لے کے آئے دنیا میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات زندگی میں اللہ نے اسلام کو پیش کیا ہے تاکہ انسانوں کی بحالی ہو، دنیا کے اندر امن ہو، چین ہو، بھائی چارگی ہو۔ ایک دوسرے کی جو آج ناانصافی میں ہم لوگ مبتلا ہیں، کسی کے حق کو کھا لیتے ہیں، کسی کے حق کو نہیں لوٹاتے ہیں، بیٹی کی وراثت کو ہم لوگ ہڑپ کر لیتے ہیں، بہن کی وراثت کو ہم ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یہ آج ہمارے کیوں؟ اس لیے آج ہم پریشان ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ پریشان ہی رکھیں گے جب تک ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، جب تک ہم اللہ کے حکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا دنیا میں، قرآن تو اللہ کی حکم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز کو پیش کر دیا ہے کہ انسانیت کی بحالی کے لیے، تاکہ انسانیت صحیح ٹریک میں آئے۔
تو اس لیے میرے محترم بھائیو، قرآن کے ذریعے سے انسانیت دنیا میں قائم ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کو ہم صحیح طریقے سے پڑھنے والے بنیں کہ اس کو سمجھیں، اور قرآن میں اللہ نے پیش کیا کیا ہے۔ اللہ نے کسی پر ظلم کا کوئی ایک لفظ آپ کو نہیں ملے گا، پوری قرآن میں ایک آیت نہیں ملے گا۔ قرآن کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے جوڑ کا درس دیا ہے، توڑ کا نہیں دیا ہے۔ انسانیت کی بحالی کا درس دیا ہے، تاکہ انسانیت کی بحالی ہو دنیا میں، اور انسانیت دنیا میں اچھی طرح سے قائم ہو، غیر کو بھی انصاف ملے، کافر کو بھی انصاف ملے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے لیے۔ قرآن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا، قرآن کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کی ہدایت جو ہے یہ قرآن کے اندر اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ جب تک اس قرآن کے ذریعے سے ہم تبلیغ نہیں کریں گے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، تو لوگوں کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، اور ہم انشاءاللہ ہر انسانوں تک اس قرآن کی جو تعلیمات ہیں ہم پہنچانے والے بنیں، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی انسانوں کے لیے تدبیریں دی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان راہ راست اور آخرت، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس قرآن کی ہم لوگوں میں زیادہ چرچا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے پوری انسانیت کی بحالی کو پھر دنیا میں قائم کرے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قرآن کے ذریعے سے پوری انسانیت تک پیغام پہنچا۔ عرب کے لوگ تو بالکل نہتے تھے، کمزور تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو بحالی، تاکہ انسانیت دنیا کے اندر آ جائے اور اس قرآن کے مطابق انسانیت چلنے والے بنے۔ انشاءاللہ جو باتیں ہم سے بولنے میں غلطی ہوئی ہو، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ معاف فرمائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور عوام بھی ہم کو معاف فرمائے اگر بھول چکی ہو تو، اور انشاءاللہ وہ کمنٹ کے ذریعے ہم کو بتائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔